ہماری عید ہے، لیکن ہماری عید حضرت حجت کے بغیر ادھوری ہے۔ اسی جملے میں جب آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، جعلتہ للمسلمین عیدا ولمحمد وآل محمد ذخرا وشرفا وکرامتا ومزیدا، یہ جملات ہیں شرح کے محتاج۔ ہمارے لیے عید ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، اور یہ کسی عالم دین کا جملہ نہیں، عوام میں سے کسی صاحب نے کہا کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کتنے مہربان ہیں، مصیبتیں اور تکلیفیں ساری خود سہ لی، ہمارے دامن میں خوشیاں رکھ دی۔ اسی دعا میں غور کریں، تمہارے لیے عید ہے، تم عید مناؤ، لیکن خود کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ما من عید، کوئی بھی ایسی عید نہیں ہے مگر یہ کہ ہماری مصیبتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی عید آتی ہے، جمعہ آتا ہے، اہل بیت کی مصیبتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خطبہ یہ جمعہ، یہ عید کا خطبہ، یہ سارے کے سارے کس کے حقوق ہیں؟ یہ زمانے کے امام کے حقوق ہیں نا۔ کہتے جب ہم اپنا حق دوسروں کے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں تو ہمارے غموں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ظاہراً اس دور کا تذکرہ کر رہے ہیں جس دور میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام موجود ہیں، لیکن ان کے موجود ہونے کے باوجود غیروں کو نماز جمعہ کا مصلی سونپا جا رہا ہے، نماز عید کا مصلی سونپا جا رہا ہے۔ مأمون ملعون نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت دی کہ جائیے نماز عید پڑھائیے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ نہیں، میں عید نہیں پڑھاؤں گا۔ اصرار کیا کہ آپ نماز عید پڑھائیے، آپ نماز عید پڑھائیے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ولی عہدی کا دور تھا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، تو جب اتنا اصرار کرتا ہے تو میں عید کی نماز پڑھاؤں گا۔ معمولاً ہوتا کیا ہے عید کی نماز میں، جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ تخت پہ بیٹھ کے اور تاج پہن کے اور نمیدونم بہترین قیمتی لباس پہن کے گھروں سے نکلتے تھے فل پروٹوکول کے ساتھ۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب عید کی نماز پڑھانے کی اجازت ملی، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے منع کرتے رہے مأمون سے، کہتے رہے کہ میں عید کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، لیکن مأمون نے جب اصرار کیا، امام رضا نے قبول کیا۔ امام رضا بغیر کسی زینت، وہی کپڑے جو پہنے تھے، وہی سادہ لباس زیب تن کر کے اپنے گھر سے اکیلے نکلے۔ اکیلے نکلے کہاں کے لیے؟ مصلی تک، تاکہ عیدگاہ یا جو نماز گاہ ہے وہاں پہنچے اور جا کے نماز عید پڑھائیں۔ کہتے مولا اکیلے گھر سے نکلے، چند ہی قدم پہنچے تھے کہ پورا خراسان امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے۔ فضل بن سہل دوڑتا ہوا مأمون کے پاس گیا کہ مأمون دیوانہ ہو گیا ہے، تو پاگل ہو گیا ہے، میں اتنے دنوں سے تمہیں سمجھا رہا ہوں، تمہیں سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے، تم میری بات ہی نہیں مان رہے ہو۔ امام رضا کو سارے کنٹرول دیتے چلے جا رہے ہو کہ کس کو نماز عید کے لیے بھیجا؟ کہ امام رضا کو۔ کیوں؟ کہ لوگ ان سے محبت کرتی ہیں۔ میں نے سوچا جائے ہماری حکومت مزید مضبوط ہوگی کہ مأمون بے وقوف، تیری حکومت مضبوط نہیں کھوکھلی ہو جائے گی، کہ دیکھ رہے ہو لوگوں کا عشق۔ اسی لیے نماز عید کے لیے ایک ہمارے یہاں سنت بھی ہے نا کہ عالم دین گھر سے نکلے، عوام اس کے ساتھ دھیرے دھیرے تکبیر کے ساتھ مسجد میں داخل ہو، یہ ایک سنت ہے۔ یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ واحد ایک موقع ملا امام کو، لیکن یہ موقع مکمل نہیں ہو پائے۔ جب فضل بن سہل نے مأمون سے کہا کہ مأمون تو نے یہ کیا کیا، مأمون نے فوراً اپنے کارندوں کو بھیجا اور کہا جا کے امام رضا سے کہہ دو کسی مصلحت کی وجہ سے آپ نماز عید نہ پڑھائیے۔ امام رضا کو جیسے ہی خبر ملی، امام رضا مسکرا کے واپس آ گئے۔ یہ دیکھیں علم امامت ہے، امام پہلے منع کرتے رہے کیونکہ امام جانتے ہیں کہ ایسا ہوگا، لیکن امام اس کے باوجود کیونکہ حجت تمام کرنی تھی اور مأمون کو دکھانا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کیسی ہے۔ ہمارے لیے تو عید ہے ہمارے لیے، لیکن آل محمد جب اپنے حقوق دیکھتے ہیں کس طرح سے آل محمد کے ساتھ ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ مدینے میں جہاں لوگ کربلا کے بعد عیدیں مناتے تھے، وہیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے بچے عیدیں کب منائی جاتی ہیں، خوشیاں کب منائی جاتی ہیں؟ جب گھروں میں کوئی غم نہ ہو۔ لیکن جن کے گھروں میں مسلسل غم ڈھائے گئے ہوں، جنہیں مسلسل پریشان کیا گیا ہو، ان کی عید کیسی عید تھی؟ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو خوشیاں منانے نہیں دیا گیا۔ ہم دعا کریں گے اے میرے پروردگارہ، ہم سب عیدی کے لیے بیٹھے، ہم سب جزا کے لیے بیٹھے، پروردگارہ ہماری عیدی، ہمارا انعام، ہماری جزا امام زمانہ کا ظہور قرار دے۔